والنٹیرلی جو لوگ زندگی لگانا چاہتے ہیں ان میں سے 10 آدمی، کم سے کم 10، اور اس میں 4-5 ہماری بہنیں بھی ہوں، کم سے کم آپ بڑا کر لیں گروپ اور ٹرکی جائیں. آپ کو معلوم ہے ٹرکی نے کیا کیا؟ سرکار نے کچھ نہیں کیا ہے ٹرکی کے. وہ جو نن گورنمنٹل آرگنائزیشن پیچھے طیب اردگان کے کھڑی تھی، نجم الدین اربکان کی بنائی ہوئی، حالانکہ اس میں بڑا ڈویژن بھی ہوا. دو نجم الدین اربکان کی تاریخ پڑھیے آپ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے مجھے بہت امیدیں ہیں آپ کی آرگنائزیشن سے، اس لیے کہہ رہا ہوں. نجم الدین اربکان ایک آدمی تھے، ایک مبلغ تھے، ایک سوشل ریفارمر تھا، ایک عالم تھا، ایک مفسر تھا، ایک فقیہ تھا اور ایک صوفی تھا. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ صوفی بیک گراؤنڈ تھا. اس نے بہت بڑی ٹیم تیار کری، لیکن اس میں 2 قابل لوگ آئے، ایک فتح اللہ گولن اور ایک طیب اردگان. نجم الدین اربکان سب جب ٹیم تیار ہو گئی تو پولیٹکس میں آئے اور ایک اسلامک پارٹی بنائی اور اسلام کے نام پہ الیکشن لڑا اور جیت گئے. جیتنے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ہم اسلام لے کر کے آئیں گے. جو ان کی ذمہ داری تھی، جو ان کا بیک گراؤنڈ تھا، جس کے اوپر انہوں نے لوگوں کو تیار کیا تھا، وہ انہوں نے کہا فوج نے انہیں سیک کر دیا، ہٹا دیا. اور پھر وہ وہی ملٹری رول آ گیا. یہاں نجم الدین اربکان گرفتار کر لیے گئے، ہٹا دیے گئے. وہ لمبا قصہ، وہ آپ لوگ پڑھیے گا ضرور. لیکن آتی ہے بات اس کی کہ طیب اردگان ان سے الگ ہو گئے، فتح اللہ گولن الگ ہو گئے. یعنی وہ تو بکھر گیا، پورا سسٹم ہی سارا فیل کر دیا گیا. فوج ان کے پیچھے لگ گئی اور بہت ظلم ہوئے ان کے اوپر. اب یہ 2 لوگوں نے الگ الگ راستے چن لیے. فتح اللہ گولن نے الگ راستے چن لیا، طیب اردگان نے الگ راستے چن لیا. طیب اردگان پولیٹکس میں رہے اور انہوں نے میونسپل کا الیکشن لڑا اور اس میں وہ میئر بن گئے اور انہوں نے اسلام کا نام لینا بند کر دیا. نام لینا بند کر دیا، کام کرنا شروع کر دیا. بدقسمتی سے ہم لوگ کام کرتے نہیں ہیں، نام بہت لیتے ہیں اسلام کا. یہ ریالٹی ہے. اگر اسلام کا کام کرنے لگے تو اسلام کا نام لینے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں. وہ ہماری بدقسمتی. تو طیب نے بہت ہوشیاری کے ساتھ بالکل اسلام کے نام سے اپنے آپ کو ایک طرح سے ڈیٹیچ کر لیا. اور اب وہ آ گئے تو اور ساری چیزیں میں بالکل ان کی اپریشیٹ نہیں کرتا. انہوں نے ایک کر کے دکھایا ہے جو شاید سویلائزڈ کسی سویلائزڈ قوم کی ہسٹری میں اتنے کم ٹائم میں اپنی اکانومی کو بالکل نیچے سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا ہو. ایسا آپ ڈھونڈیے گا، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ہے ایسا کوئی دوسری مثال آپ کو سویلائزڈ ہسٹری میں ملے گی. بہت کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے یہ. اگر اس کو کریکٹ کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے. ڈالر 3 پہ ہوتا تھا، ابھی 1100 پہ ہے. کیا کہتے ہیں اسے، خیر نہ، ہاں ایکسچینج نہیں، وہ کچھ اور اس کے لیے خاص جملہ استعمال ہوتا ہے. وہ آپ لوگ ڈھونڈیے گا. میں تو بس اس کی ڈیٹیل میں نہ جاؤں، مجھے طیب اردگان کی وکالت کرنے کی کوئی مطلب نہیں ہے. یہاں قیمتی وقت ہے آپ لوگوں کا. صرف اتنی سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی جو ان کی آرگنائزیشنل کیپیسٹی جو تھی اس کو انہینس کیا اور سوسائٹی کو اس کے لیے تیار کیا کہ تمہیں محنت کرنی ہے ڈبل اور اپنے اندر قابلیت اور صلاحیت پیدا کرنی ہے. دیکھیے
اگر ہمارے اندر قابلیت ہوگی، آپ لوگوں کو تو تجربہ ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگوں کو قابلیت ہونے کے باوجود بھی ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر قابلیت ہے تو پھر آپ کو ڈیفنس کا ایڈوائزر آؤٹ آف ٹرن بنایا جائے گا اور 3 مرتبہ اس کو ریپیٹ کیا جائے گا۔ پریزیڈنٹ آف انڈیا تو کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے، کوئی بھی بن جائے گا، بنے ہیں لوگ، آگے بھی بنتے رہیں گے، وہ بڑی چیز نہیں ہے۔ ڈیفنس کا ایڈوائزر جو ہوتا ہے، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ ڈیفنس جو نیوکلیئر، ایک چھوٹی مثال ہے صرف، یہ بہت ساری مثالیں ہیں ایڈوائزر کے پاس کیا کیا چیز رہتی ہے، جو اس کو ڈی کوڈ کرنے کا یا کوڈ کرنے کا جو جتنا سسٹم ہے وہ تیار کرنا اور اس کو بائیفرکیٹ کر کے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور ڈیفنس منسٹر تک پہنچانا، یہ ذمہ داری ڈیفنس ایڈوائزر کی ہی ہوتی ہے، اور اس میں اچھا برا سارے کام وہ آرام سے کر سکتا ہے، دھوکہ بھی کر سکتا ہے، کامیاب بھی کر سکتا ہے، کھیل بھی کر سکتا ہے۔ تو اتنی نازک جگہ پر ایک آدمی کو 3 مرتبہ ریپیٹ کرنا، یہ ہندوستان کی پچھلے 70 سال میں کبھی نہیں ہوا ہے، کبھی ہوا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت مثالیں ہیں، آپ لوگوں کو تو روزانہ ملتی ہوں گی، آپ طرح طرح کی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر قابلیت ہوگی، ہاں قابلیت کے ساتھ ایک چیز بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو، سوری مجھے آپ کو صرف نہیں کہنا چاہیے، ہم سب لوگوں کو ڈیولپ کرنی چاہیے، وہ ہے سنسیئرٹی، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اخلاص۔ تو کیا ہوگا کہ آپ کا یہ جو پروفیشن ہے، جس پروفیشن میں آپ لگے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے عبادت کے درجے میں ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اس کو اپنی دنیا سمجھا تو اللہ میاں اس کو دنیا ہی بنا کے رکھیں گے، اور اگر ہم نے اس کو دین سمجھ کر کے کیا تو اللہ میاں دنیا تو رکھیں گے ہی، دین بھی بنا دیں گے اسے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پہ کہہ دیا کہ کتنے مجھے زیادہ بول لیا نا میں، بہت نہیں وہ آپ نے جو کہہ دیا کہ نہیں وقت ختم ہو گیا، میں 2 منٹ 3 منٹ میں کوشش کروں گا اس کو سمیٹ لوں۔ یہ جو اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایماندار تاجر، بزنس مین جنت کے جس دروازے سے چاہے گا جنت میں چلا جائے گا۔ ارے بھائی، میں ایک جگہ گیا چنئی میں، تو ایک صاحب کی کوئی ایک شو روم بنا تھا، اس کا افتتاح کرنا تھا، دعا کرانی تھی، وہ دعا کرا دی۔ وہاں سے نکل رہے تھے تو ایک صاحب اور آ گئے کہ برابر میں میرا بھی، ماشاءاللہ وہاں لوگ بزنس میں لگے ہوئے ہیں، بھئی میرا بھی ہے، یہاں بھی آ جاؤ۔ تو میں نے ان سے، سب لوگ تھے، کافی ذمہ دار لوگ جمع تھے، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ تم کہ دعا ہم سے کیوں کرانا چاہتے ہو؟ دعا تو آپ خود کر سکتے ہو، ہم سے کیوں کرانا چاہتے؟ نہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، دنیا کے جتنے مذہب ہیں انہوں نے دین اور دنیا کو الگ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں یہ دین عطا فرمایا، اس خوبصورتی کے ساتھ کہ ہماری دنیا کو ہمارے لیے دین بنا دیا۔ شادی کریں گے تو آدھا دین، نکاح کریں گے تو نصف ایمان مکمل ہو جائے گا، ان کے آج شادی کر لو گے تو تم دیندار بن ہی نہیں سکتے، اناج کھانا چھوڑ دو گے تو اور بڑے اللہ والے ہو جاؤ گے، بات کرنا چھوڑ دو گے تو اور بڑے اللہ والے ہو جاؤ گے، ہے نا سسٹم ہے، جنگل میں چلے جاؤ گے تو اور جو ہے سنت ہو جاؤ گے بڑے۔ تو ہمیں تو یہ کہا کہ تم اگر